محترم، جس انداز سے اسلام نے عورت کو حقوق دیے کسی مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ آج اگرچہ اسلام پہ اعتراض کرنے والے سیکولر اور لبرل طبقہ اور اسلام دشمن طبقہ یہ باور کروانے پہ تلا ہوا ہے کہ اسلام عورت کا استحصال کر رہا ہے، عورت کو حقوق نہیں دے رہا ہے، حالانکہ جس انداز سے، جس طرز سے اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، عورت کی عزت اور عورت کی آبرو کو جس طرح بچایا، یہ کسی مذہب میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، حالانکہ انسان سوچتا ہے کہ اگر انسانیت کا ایک ذرہ بھی موجود ہو تو انسان ایک کتا اور جانور بھی انسان اس کو زندہ دفن کرنے کا سوچ نہیں سکتا ہے۔ دل کب کپا جاتا ہے کہ آخر جیتا جاگتا وجود ہے۔ آج انسانیت کا اگر ایک ذرہ بھی موجود ہو، ایک چونٹی کے اوپر بھی جان بوجھ کر پاؤں رکھنے کا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ معاشرہ جاہلیت کی آخری سطح پہ کھڑا تھا کہ اپنے وجود سے پیدا ہونے والی اپنا خون اور جگر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کا استحصال ہوتا تھا، عورت کی کوئی عزت اور قدر نہیں تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد اسلام نے عورت جس روپ میں آئی ہے، اسلام نے اسے عزت دی ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، میرے رب نے جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اور اگر عورت بیٹی کے روپ میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طرز امت کو دکھا رہے، بتا رہے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور امت کو پیغام دیتے ہیں کہ بیٹیاں زندہ دفن نہیں کی جاتی، بیٹیوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ عورت بہن کے روپ میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن جناب شیمہ تشریف لائی، ان کے قبائل کے کچھ لوگ قیدی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ حضرت شیمہ سفارشی بن کر آئی، اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بہن سے کہا، بہن خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں بہن کی خاطر سارے قیدیوں کو رہا کر دیتا۔ اور اگر یہ عورت بیوی کے روپ میں آئی ہے تو اس عورت نے جو بیوی کے روپ میں آئی ہے، مرد کے نصف ایمان کی ضامن بن گئی ہے۔ الغرض عورت کے 4 روپ ہے، اسلام نے چاروں کو بہترین تحفظ اور حقوق دیے، لیکن آج ہمارا معاشرہ وہ تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ جس طرح عرب کے اندر کسی کو خبر ملتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، قرآن نے وہ نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب بتایا جاتا عرب کے ان کافروں کو کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو چہرہ مرجھا جاتا، دل کے اندر گھٹن اور کڑن محسوس ہوتی۔ آج اس کی ایک رمق اس انداز میں باقی ہے کہ آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے اس وقت خوشی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ آج بھی جس طرح بیٹے کی ولادت میں خوشی اور مٹھائیاں یہ انداز اپنایا جاتا ہے، وہ انداز بیٹی کی ولادت پہ نہیں منایا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ
معجم کبیر کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ساو بین اولادکم فی العطیۃ، گفٹ دینے میں، عطیہ دینے میں، کوئی چیز دینے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری کیا کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بیٹوں کو ترجیح زیادہ دی جاتی ہے، بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، قیمتی چیز لا کر بیٹے کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ لو کنت مفضلا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹے اور بیٹی میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے اختیار دیتا، اگر اللہ مجھے یہ کہہ دیتا کہ بیٹے اور بیٹی میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا یہ جائز ہے تو لفضلت النساء، تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا، میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا۔ لیکن چونکہ اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بیٹی کا حق دبا دیا جاتا ہے۔ اس لیے والد کو خود چاہیے، جس معاشرے میں، جس برادری میں اگر والد کو خود پتہ ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے یہ بہنوں کا حصہ نہیں دیں گے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی بیٹوں اور بیٹیوں کو تقسیم کر کے حصے دے دیں۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے ترکے کا مالک ہے، حصے میں شریک ہے، اسی طرح بیٹی بھی یہ بھی شریک ہے۔ لیکن آج لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی اپنی بہنوں کو حصہ دیں، والد سے کہا جائے بیٹیوں کو حصہ دیں، تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم اتنا زیادہ خرچہ کیا، جہیز بنا کر دیا، شادی کر کے، بیاہ کر کے، اتنے سارے اخراجات ہم نے برداشت کر کے بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، اسی کو وہ حصہ قرار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ہم نے ترکے میں سے بیٹی کا حصہ ادا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شادی بیاہ کے خرچے کو دیکھا جائے تو بیٹی کے مقابلے میں بیٹے کی شادی پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ بیٹے کو سونا بنا کر دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، جس کو وہ بیوی کے مہر میں ادا کرتا ہے، اور ڈبل خرچہ ہوتا ہے بیٹے کی شادی پہ، تو پھر بیٹے کو حصہ کیوں دیتے ہیں؟ بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصہ کیوں دیتے ہیں جب شادی پہ اتنا خرچ کر لیا؟ یہ دلیل نہیں ہے، یہ ڈکوسلا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جس طرح قرآن کریم نے والد کے ترکے میں سے بیٹے کا حصہ مقرر کیا، ایسے ہی بیٹی کا حصہ بھی مقرر کیا ہے۔ لیکن آج معاشرہ ظالم بن چکا ہے، بھائی بہنوں کے حصے بے قابض بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ وارثہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ امام ابن ماجہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا، وارث کو محروم کیا، فرما قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جنت کی میراث کاٹ کے رکھ دیں گے، اسے جنت میں سے ایسا نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، فرما من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس آدمی نے ناحق ظلمن ایک بالش زمین کسی کی غصب کی، فرمائے 7 زمینوں تک وہ زمین اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اور محدثین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں کہ زمین کو گلے میں ڈالنے کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کو 7 زمین تک دھنسا دیا جائے گا، وہ زمین آٹومیٹک اس کے گلے کا توق بن جائے گی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ واقعتاً حقیقتاً قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے 7 زمینوں کو لپیٹ کے اس کے گلے کا ہار بنا کے اور توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اور آج یہ ایک بالش زمین کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو مرلے اور کئی کنال بھائی اپنی بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور بڑے مطمئن ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں جب پڑھتا تھا تو وہاں ہم دارالفتہ میں ہمارا مفتی کورس چل رہا تھا، تو لوگ سوال لے کر آتے ہیں، دو سوال کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، ایک طلاق کا، دوسرا میراث کا۔ اور طلاق کے مسائل ظاہر بات ہے، جیسا گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا کہ ہماری منگنی سے لے کر رخصتی تک ہر پہلو، ہر عمل وہ سنت کے خلاف ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے ایسی شادی کا رزلٹ پھر طلاق کی شکل میں تو آئے گا۔ اور دوسرا مسئلہ میراث کی صورت میں لوگ آتے ہیں اور سوال کیا لے کر آتے ہیں؟ ایک آدمی سوال لے کر آیا کہ والد فوت ہو گیا ہے اور ہم اتنے بھائی ہیں اور اتنا ترکہ اور اتنی ملکیت، ہمارا والد چھوڑ کے فوت ہوا ہے، ہمارے درمیان یہ کیسے تقسیم ہوگا؟ سوال پڑا تو میں نے کہا آپ کتنے بھائی ہیں؟ جی اتنے بھائی ہیں۔ بہنیں؟ کہتے جی بہنیں تو ہیں، لکھو نا۔ کہتے یہی تو رولا ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم بہنوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے۔ اب کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جس بہن نے شادی سے قبل 20-22 سال تک بھائی کو کھانا بنا کر دیا، کپڑے دھو کر دیے، کپڑے استری کر کے دیے، اس کے گھر کی حفاظت کی، صفائی اور ستھرائی کی، اور آج جب حصے کی باری آئی تو بہن کے رشتے سے انکار کر دیا، یہ بہن ہی نہیں ہے، اور اس کو سوال سے نکال دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آج ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا ہے؟ ہمیں تو صحابہ کے طرز عمل پہ چلنا چاہیے تھا نا۔ مسلم کے اندر یہ روایت جو میں نے پڑھی، اس کے راوی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، ٹاپ 10 میں سے آتے ہیں۔ ان کے خلاف ایک اربا نامی عورت نے مقدمہ دائر کر دیا۔ دیکھیے صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، سامنے رکھیے، وہ حق پہ ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آج ہم ناحق جو ہے نا دوسرے کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعویٰ دائر کر دیا صحابی رسول پہ کہ جس مکان میں سعید بن زید رہ رہے یہ مکان میرا ہے، اور مدینے کا گورنر مروان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کے پاس مقدمہ چلا گیا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تو مروان نے، گورنر نے پوچھا کہ یہ عورت آپ کے خلاف مقدمہ لے کر آئی ہے کہ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں یہ مکان اس عورت کا ہے۔ تو مروان نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ، فرمائے کہ جو آدمی کسی کی ایک باری زمین غصب کرے گا تو وہ 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دی جائیں گی۔ تو مروان نے صحابی رسول سعید بن زید سے کہا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی اور پرائے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت اس حدیث کا راوی میں ہوں، اس حدیث کا راوی میں ہوں، تو میں اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف عمل کر سکتا ہوں؟ مروان بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا لا اسألک بینۃ بعد ذالک، کہ اب میں تم سے کوئی گواہ نہیں مانگوں گا، تیرا صحابی رسول ہونا ہی کافی ہے، تیرا صحابی رسول ہونا ہی کافی ہے۔ اور چونکہ وہ صحابی رسول تھے نا، اپنے خلاف مقدمہ سننا گوارا نہیں کیا، کہ حق پہ ہوتے ہوئے حق سے دستبردار ہو گئے اور وہ مکان عورت کے حوالے کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ ہاتھ بھی اٹھا لیے، اللہم ان کانت کاذبہ واجعل قبرہا فی دارہا، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، واقعتاً تھی تو جھوٹی، اللہم ان کانت کاذبہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے واجعل قبرہا فی دارہا، اس گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ اب صحابی ہاتھ اٹھائے، اللہ رد کرے گا؟
یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. جائز ہے، کر سکتے ہیں. اگر بندہ حق پہ ہو اور کوئی اس کو ستا رہا ہو، کوئی اس پہ ظلم ڈھا رہا ہو، تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہو کر بد دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو صحابی رسول نے ہاتھ اٹھائے. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول کر لی. کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھیا اندھی ہو گئی اور اسی گھر کی دیواریں ٹٹولتے ٹٹولتے ایک دن جا رہی تھی اور گھر میں ایک کنواں کا گڑھا تھا، اس میں گری اور مر گئی. جو کسی کا حق دبائے اللہ اسی زمین میں اس کے لیے گڑھا بنا دے گا. اس لیے آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح بیٹا وارث ہے، اسی طرح بیٹی بھی اپنے والد کے ترکے میں سے وارث ہے. بیٹی کا حصہ دبا کر اس پہ قابض بن کر زندگی گزارنا یقیناً یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اور دوسرے